اور ظاہر ہے جن کے مسائل ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے حل کے لیے جو آپ بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ گھر کی دہلیز سے ہی مسئلہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو سمجھتا ہے اور اس کو حل بھی کرتا ہے۔ نوید صاحب، یہ کب آنکھیں کھلیں گی؟ اور اس وقت جو کراچی شہر کی حالت زار ہے، کیا اس پر محض یہ کہہ دینا حکومت کی طرف سے کافی ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں، یہ قدرتی آفت ہے؟ نو ڈاؤٹ یہ قدرتی آفت ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو انتظام ہوتا ہے۔ پھر یہ انتظامیہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ پھر ادارے کیوں قیام میں آتے ہیں جب کام ہی نہیں کرنا اور سب ایک بلیم گیم کی طرف چلنا ہے؟ لیکن عام آدمی کا، عوام کا، لوگوں کا جو وہاں کے باسی ہیں، جس طرح فیصل صاحب بھی بتا رہے ہیں اور یہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے ہماری اسکرین پر کہ بچے اسکولوں میں گئے، ان کے رابطے نہیں ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اور جو حالات سڑکوں پر ہو رہا ہے، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کس کو کہا جائے نوید صاحب؟ اچھا دعا دیکھیں، میں آپ کو یعنی اپنی مثال دوں، میرے بچے کا اسکول یہاں سے میرے خیال میں میرے گھر سے کوئی 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے، اور مجھے آج 2.5 گھنٹے لگے ہیں اس وقت اس کو اسکول سے اٹھانے میں۔ 2.5 گھنٹے مجھے وہاں پہ میں پھنسا رہا ہوں۔ اچھا، منسٹر کی یہ بات مجھے بڑا عجیب، یعنی بے حسی ان کی ظاہر کرتا ہے کہ جی وہ تو نیو یارک میں بھی بارش ہوتی ہے، وہ تو پیرس میں بھی بارش ہوتی ہے، وہ تو دیکھیں وہاں پہ اگر ایک ون آف ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو آپ جواز بنا کے یہ نہیں کر سکتے کہ جو کراچی میں گورننس کا فیلئر ہے کہ اس کے لیے آپ جواز ڈھونڈ رہے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ آپ اپنی نااہلی کو ایکسیپٹ کریں، آپ جو ہے اس کے لیے جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ لوگوں کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے کراچی میں، جیسے فیصل نے بالکل ٹھیک کہا کہ قیامت صغریٰ کا منظر ہے کہ آپ مین یہاں پہ ڈی ایچ اے میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا حالت ہے، ایشو کیا ہے۔ دیکھیں دعا، کراچی جو ہے پاکستان کا بگیسٹ میٹروپولیٹن سٹی ہے، سب سے بڑا شہر ہے، اور کثیر اللسانی، اور یعنی اس شہر میں اتنا ایک بڑا دل ہے اس شہر کا کہ سارے پاکستان کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں روزگار کے لیے، یہاں روزگار یہ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ ہب ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے، پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل ہب ہے۔ دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی کا 25 سے 30% جو ہے وہ یہ شہر دیتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ٹیکس ریونیو کا تقریباً 35% یہ شہر دیتا ہے۔ لیکن اس شہر کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا، وہ لوگ یعنی اس میں پیپلز پارٹی اور اس میں ایم سی ایم دونوں برابر شریک ہیں، کوئی بھی اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ شہر یتیم ہے۔ اس کے ساتھ جس طرح کا اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کیا گیا، یہ صرف بارش کی بات نہیں ہے، آپ اس شہر کا انفراسٹرکچر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک روڈ آپ اس پہ مجھے کوئی پاٹ ہول کے بغیر، کوئی کھڈوں کے بغیر، کوئی یعنی سالم حالت میں کوئی ایک روڈ بتا دیں۔ اس ملک کا سیوریج کا نظام، اس شہر کا، اس شہر کے سیوریج کا نظام کتنا بری طرح جو ہے وہ تباہ حال ہے۔ اس شہر میں پانی، یعنی آپ کے پاس ہر کچھ دن بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مین پائپ لائن ٹوٹ جاتی ہے، اور پانی 20 ہزار روپے لوگ جو ہے وہ ایک ٹینکر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹینکر مافیا، اور یہی لوگ کون ہے؟ ٹینکر مافیا، ہائیڈرنٹ مافیا کون ہے؟ یہی لوگ ہیں، انہی کے لوگ ہیں، وہ پیسے بنا رہے ہیں، اس کو ایک سونے کی چڑیا بنایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح کا اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اس میں نہ بجلی کا نظام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کا نظام اس شہر کا، یہ سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس شہر میں جو ہے لا اینڈ آرڈر کے طرح اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو اپنایا نہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں جو پورٹ سٹیز ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا ممبئی ہے، آپ کے سامنے شنگھائی ہے، آپ کے پڑوس میں جدہ ہے، ان شہروں کو دیکھیں کہ پورٹ سٹیز کی حالت کیا ہوتی ہے، اور ادھر دیکھیں اس شہر کو دیکھیں، یعنی شہر ناپرسان ہے، خار ناپرسان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آ کے پھر ٹی وی کے اوپر اتنے بڑے بڑے دلیری کے ساتھ ہم تو کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ایک دفعہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہو جاتا ہے، اربن فلڈنگ ہوئی، آپ نے اس کے لیے کوئی سد باب کیا، ہر دفعہ کی یہ کہانی ہے، ہر مونسون کی یہ کہانی ہے، ہر برسات کی یہ کہانی ہے، اور پھر آ کے دیدہ دلیری کے ساتھ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دفاع کرنا اس کا کہ جی باقی شہروں میں بھی، باقی شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے۔
تو اون کرنا ہے شہر کو. صحیح ہے, کوئی اون نہیں کر رہا کو چلا رہا ہے. جی, یہ پاکستان کا انجن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اون نہیں کر رہا. اگر کوئی واقعی اون کرتا, وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی دہائیوں سے یہاں پر حکمران ہے. پھر انتظامیہ کی جس طرح کی نااہلیاں اور جس طرح سے آپ نے بہت سارے ادارے ابھی گنوا دیے اس 1-2 منٹ کے اندر ہی, کہ جہاں پر کام زیرو ہے, اور جو عام آدمی کو خاص طور پر ڈیلیورنس کی بات آتی ہے تو وہاں پر انفارچونیٹلی ناکامی نظر آتی ہے. کوئکلی ناظرین بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی صورتحال بارش کے بعد جو ہوئی اس پر ہم کر رہے ہیں بات, اور جس طرح سے کراچی سے ہم رپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے پروگرام میں فیصل صاحب اور نوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو حکومتی بے حسی ہے, خاص طور پر انتظامیہ کی طرف سے اس طرح بر وقت انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے جو صورتحال اس وقت کراچی کے شہری فیس کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک المیہ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا. ایاز صاحب, آپ کے خیال میں پہلے سے الرٹ اور بتا دینے سے کچھ تو کور کیا جا سکتا ہے, کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے, اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کا ذمہ دار ہے کوئی, کون ہے؟ کیا اداروں کو کہہ دینا, گورنمنٹ کو, کہاں پر آپ کو یہ ناکامی نظر آتی ہے, کس کی؟ دعا کل ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت نارتھ میں پاکستان کے بارشیں ہو رہی ہیں, اور اس کے سوابی میں کل کلاؤڈ برسٹ ہو گیا اور باقی معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں مجھے ہمارے ایک ساتھی کی بے بسی مطلب ایکسٹریم نظر آئی جب فیصل حسین نے یہ کہا کہ دعا کریں کراچی میں بارش نہ ہو. اور وہ دعاؤں میں تو اب اثر رہا نہیں اس قوم کی, اور وہ دیکھا ہم نے کہ جب بارش ہوئی, اور آپ ان کی حالت دیکھ لیں کراچی والوں کی کیا ہو گئی ہے. مطلب ایک بارش ہوتی ہے, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب 100-125 ملی میٹر بارش کہیں ہو جاتی ہے تو اس سے پانی ظاہر ہے وہ پھر مجھے بلاول یاد آ جاتے ہیں کہ زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ آبادی آتا ہے تو زیادہ مکان بنتا ہے, زیادہ انکروچمنٹ ہوتا ہے, زیادہ وہ نالوں کا راستہ روکا جاتا ہے, اور یہ کراچی میں سب کچھ ہو رہا ہے. لاہور میں بھی بارش ہوتی ہے, پانی بھی کھڑا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں لیتا نکلنے میں کہ لوگوں کے بچے, جیسے نوید صاحب کو آپ کو بتا رہے تھے کہ 10 منٹ کے راستے میں 2.5 گھنٹے لگ جائیں جہاں 10 منٹ جانے میں لگتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے, مطلب ہم ایک ہی چیز سنتے ہیں نا ہمیشہ کہ جی بھٹو زندہ ہے, اور یہی ہمیں یہ چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. روز ہم سن رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارے حکمرانوں کے منہ سے جی اربوں خربوں روپے ہم لوگوں کی بہبود کے لیے خرچ کر رہے ہیں, عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اور یہ وہ سارا خرچ آپ کو یہ کراچی میں نظر آ رہا ہے آج. اور وہاں تو جو ہوا پہاڑوں پہ, مطلب وہ ایک کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال, وہ بھی ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے وہ دریاؤں کے کنارے پہ ہوٹل بنا دیے, پہاڑوں پہ ہم نے کنکریٹ کی والز کھڑی کر دی, اور درخت کاٹ دیے, اور بے رحمی سے کاٹی جا رہے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ رک گئے ہیں, کہ یہ کوئی وارننگ ہی سمجھ لیں کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے چلو ابھی ہم اس پہ پاس آ جاتے ہیں. نو, صرف ایک کام ہو رہا ہے اس ملک میں, ہر محکمہ, ہر ادارہ, ہر بااثر شخص پیسہ بنا رہا ہے اس ملک میں, اس کو اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں. یہ آج چند باتیں ہوں گی جی وہ انتظامیہ